السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ عزیز سامعات، ہر انسان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام بیکار، بے مقصد اور بلا سبب نہیں ہوا کرتا۔ جیسے کہ آپ کے گھر کے پاس سے جو سڑک ہے جو بازار کی طرف جاتی ہے، صبح ہونے کے بعد بہت سے لوگ اس پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی سائیکل سے، کوئی جیپ سے، کوئی بس سے، کوئی اسکوٹر سے، کوئی پیدل چلتے ہوئے نظر آئے گا۔ کیا یہ لوگ بلا کسی ضرورت کے یوں ہی سڑک پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کوئی سامان خریدنے جاتا ہے، کوئی سامان بیچنے جاتا ہے، کوئی دفتر جاتا ہے، کوئی اسپتال جاتا ہے۔ جب انسان کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے مقصد اور بلا سبب ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ اب آئیے ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات، یہ عظیم الشان کارخانہ کیا یوں ہی پیدا کر دیا؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ جھرنے، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ تالاب، یہ ندیاں، یہ سمندر کیا بے مقصد وجود میں آ گئے؟ نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا یعنی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلقکم ما فی الارض جميعا، کہ اللہ تعالیٰ یہ جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یعنی وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنائی اور اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکالی اور تمہارے لیے رزق پہنچایا۔ لیکن جہاں یہ بات ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی، وہی ایک بات بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے کسی کے لیے نہیں بنائے گئے۔ مثلا سورج سے ہم کو روشنی ملتی ہے، صرف روشنی ہی نہیں بلکہ اس کی حرارت سے بے حد و حساب مقدار میں سمندر سے بھاپ بن کر اڑایا جاتا ہے، پھر اس سے کثیب بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں انہیں لے کر دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچاتی ہے، پھر عالم بالا کے سے ٹھنڈک سے وہ بھاپ بن کر پانی کی شکل اختیار کرتا ہے اور ہر خطے میں ایک خاص مقدار سے برستا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے۔ سورج سے ہم کو روشنی، حرارت اور اس کے نتیجے میں بے شمار فائدے ملتے ہیں، مگر ہم سے سورج کو کچھ نہیں ملتا۔ ہوائیں ہمارے لیے چلتی ہے مگر ہم ہوائوں کے لیے نہیں چلتے۔ پانی سے ہماری پیاس بجھتی ہے مگر ہم پانی کو کچھ نہیں دیتے۔ جب کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم اس کائنات کی سب سے عظیم مخلوق ہے، تو یقیناً ہم کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ وہ مقصد ہے جس کے لیے ہماری تخلیق ہوئی، وہ کیا مقصد ہے؟ قرآن مجید میں سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی پوری کائنات ہمارے لیے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وجود میں آئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کام کا اصل مقصد اور کچھ ہوتا ہے اس کا ضمنی مقصد، مگر اولیت کو اہمیت یعنی اصل مقصد کو حاصل ہے، نہ کہ ضمنی مقصد کو۔ مثال، کیا آپ اپنے کسی خاص کام کے لیے کسی سیاسی لیڈر سے ملنے کے لیے اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں گئے؟ آپ کا اصل سفر ہے اور لیڈر سے ملاقات کرنا، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو کسی وجہ سے لیڈر سے ملاقات نہ
ہو پاتی ہے آپ کی، یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے اتنے دور کا سفر کیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، لیکن جب آپ گھر لوٹتے ہیں تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ سامان خرید کر لے کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھلونے اور مٹھائی خریدتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے تو آپ کی بیوی سے آپ نے کہا کہ سفر بیکار ہو گیا۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے آپ نے سفر کیا تو مقصد تو پورا ہی نہیں ہوا، حالانکہ آپ وہاں سے کچھ سامان وغیرہ ضرور لائے۔ اس مثال سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں مادی ترقی کے عروج پر پہنچ جائے، ایٹمی بم اور ہائیڈروجن بم ایجاد کر لے، ہزاروں میل دور ہونے والے واقعات کو دیکھ لے اور سن لے، مشینی آلات کے ذریعے فضاؤں میں اڑے، چاند پر جائے، وہاں کی مٹی دھرتی پر لے کر آئے، لیکن اگر اس زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی ہے تو یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ یہ زندگی بیکار اور بے مقصد ہے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف بد امنی، لوٹ مار، رشوت خوری، ضمیر فروشی، بددیانتی اور شر و فساد کا دورہ ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں اور کوئی انسانی آبادی ایسی نہیں جہاں امن و سکون نہ ہو۔ لیکن یہ شر و فساد اور بد امنی کیوں ہے؟ آپ کسی سیاسی لیڈر سے اس کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ جواب دے گا کہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے یہ مسائل ہیں۔ اگر کسی فلاسفر سے آپ اس کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کہیں گا کہ ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ ہی اس فتنے و فساد کا اصل سبب ہے۔ اگر یہی بات آپ کسی یونیورسٹی کے سامنے رکھیں گے تو یہ اس کی یہی وجہ بتائے گا کہ چونکہ پیداوار کی تقسیم نہیں ہو رہی ہے اس لیے انسانیت اس طرح شر و فساد میں مبتلا ہے۔ لیکن یہ تمام توجیہات بالکل غلط ہے۔ دنیا میں بد امنی ایٹمی ہتھیار کی وجہ سے نہیں، دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی سے نہیں، پیداوار کی تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ناواقف اور غافل ہے۔ ایک مثال لیجئے، فرض کیجئے ایک پرائمری اسکول ہے جس میں تعلیم کا وقت صبح 10 سے شروع ہوتا ہے۔ بچے صبح سے وقت سے پہلے ہی اسکول پہنچ جائے اور ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں، پیڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، شور و غل کرتے، گالی گلوچ بکتے اور باہمی لڑتے جھگڑتے نظر آتے۔ آخر کیوں؟ کیا انہیں کھانا نہیں مل رہا ہے اس لیے شور و غل کرتے ہیں؟ کیا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہیں؟ کیا ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے اس لیے ان میں شر و فساد ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں یہ فساد صرف اس لیے ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ اسکول بھیجے گئے وہ اس سے ناواقف اور غافل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا استاد آتا ہے، انہیں پڑھنے لکھنے میں لگا دیتا ہے تو ان میں امن و سکون پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہر طرح کے شر و فساد سے باز آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں امن و سکون پیدا ہونا اور شر و فساد کے خاتمے کا واحد علاج سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے زندگی کے مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی میں لگ جائے۔ اور یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کی تھی کہ ہم دنیا والوں کو ان کی زندگی کا اصل مقصد کو یاد دلائے اور اسے پورا کرنے پر آمادہ کریں، مگر افسوس ہماری تو حالت ایسی نہیں رہی۔ جس کا کام تھا وہ تو بھٹکے ہوئوں کو صحیح راستہ دکھائے، وہ خود مادیت اور دنیاوی پرستی کے سیلاب میں بہہ کر زندگی کے مقصد سے غافل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بندگی اور اس کی بندگی کا سب سے بڑا اور پہلا کام ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور یہی میرا یہی عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی تعمیر 5 ستونوں پر کی گئی ہے۔ نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نمبر 2 ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل و زبان سے اقرار کرنا، دوسرا ہے نماز قائم کرنا، تیسرا ہے زکوٰۃ دینا اور چوتھا ہے رمضان کے روزے رکھنا اور 5واں ہے کہ استطاعت ہونے کے بعد حج کرنا۔ عزیز سامعین، یہ 5 چیزیں صرف رسمات ہی نہیں ہیں بلکہ 5 اوصاف ہے۔ یہ ان مطلوبات چیزوں کا خلاصہ ہے جو ہمارے مالک ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ 5 اوصاف آدمی کے اندر حقیقی طور پر پیدا ہو جائے تو یا اس کے اندر وہ بنیادی صداقت پیدا ہوں گی جس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی زندگی میں اس خدائی کردار کا ظہور ہو جسے اسلام ایک شخص کی زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ نمازیں مختلف آداب، کلمات اور دعاؤں کو ادا کرتے وقت بندہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، حتیٰ کہ اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے اور اللہ کی بڑائی کے مقابل میں اپنے چھوٹے ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بندگی کے تعلق کو جوڑتا ہے۔ قیام، رکوع اور سجود وغیرہ گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بندے ہونے کا عملی اعتراف ہے۔ اس طرح بندہ خود کو مقام ابدیت پر لے جاتا ہے جہاں وہ اپنے خدا سے ملاقات کر سکے۔
نماز وہ اہم چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ کا خوف، نیکی اور پاکیزگی کے جذبات اور احکام خداوندی کے اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے صحیح راستے پر قائم رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین میں نماز کا جو مقام ہے وہ کسی دوسرے عمل کا نہیں، یہ اسلام کا پہلا اور لازمی ثبوت بھی ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن میں ایک انوکھی بات بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں وہی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور نماز سے غفلت برتنا ان لوگوں کا شیوا ہے جنہیں اللہ اور یوم جزا پر یقین نہیں ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اور بے شک یہ نماز ایک مشکل کام ہے، مگر ان فرمانبرداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اس بات کا پورا یقین رکھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اس کی طرف پلٹ جانا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کا فرمانبردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ گوارا نہیں کر سکتا، مگر جو اللہ کا سچا بندہ ہے اور اسے یقین ہے کہ مر کر اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں اسے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، ایسے شخص کے لیے نماز کا ادا کرنا مشکل نہیں ہے۔ گویا نماز ایمان کا لازمہ ہے، جیسے سورج کا لازمہ روشنی اور آگ کا لازمہ حرارت ہے۔ جب سورج نکلے گا تو روشنی ضرور پیدا ہوگی، جہاں آگ جلائی جائیں گی وہاں حرارت اور گرمی ضرور پیدا ہوگی۔ جس طرح یہ ناممکن ہے کہ سورج نکلے اور روشنی نہ ہو، آگ جلے اور حرارت پیدا نہ ہو، اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ دل میں ایمان ہو اور رکوع سجود کی تڑپ نہ ہو۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں نماز کی محبت ضرور ہوگی، لیکن جو دل نماز کی محبت سے خالی ہوگا وہ دل ایمان کے نور سے بھی خالی ہوگا۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نماز کی پابندی ایمان کی علامت ہے، یعنی کسی شخص کا 5 وقت نماز ادا کرنا لازماً یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب اور آخرت پر کامل یقین رکھتا ہے اور ایمان کے لیے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، یعنی جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے ان سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے یعنی قرآن آیت صرف انہی لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے جو انجام خیر کی خوشخبری بھی انہی لوگوں کو دیتا ہے جن میں 2 خصوصیت پائی جائیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کر لے، قرآن کے اللہ کے کلام پر ہونے پر کامل یقین اور اپنے دل میں بٹھا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مان کر انہیں اپنا رہبر اور پیشوا بنا لے، اور یہ عقیدہ بھی اپنا لے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے جس میں وہ اپنے عملوں کا حساب دیتا ہے اور ان کی جزا و سزا سے دوچار ہونا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف انہی چیزوں کو مان کر نہ رہ جائے بلکہ عملاً اطاعت کے لیے بھی آمادہ ہو، اور اس آمادگی کی اولین علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یعنی متقیوں کی ایک خاص خاص صفت ہے کہ جب عبادت یعنی نماز کا وقت آ جائے تو وہ ذرا بھی غرور اور تکبر اور ناز سے کام نہیں لیتی، بلکہ سارا کاروبار، ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یعنی نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقیموا الصلاۃ، مومن وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، قرآن کے اس انداز سے یہی واضح ہوتا ہے کہ دل میں اگر ایمان کا بیج پڑ جائے تو اس سے جو پہلا پودا نکلے گا وہ نماز کا پودا ہوگا۔ قرآن مجید میں جہاں یہ بات تفصیل سے بتائی گئی کہ نماز کی پابندی ایمان کی فطرت اور مومن کا خاصہ ہے، وہی اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ نماز سے غفلت برتنا، نماز میں سستی کرنا، دکھاوے کی نماز پڑھنا اور نماز میں جی نہ لگانا منافقوں کا شیوا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہونے کی پہچان کی جاتی تھی. کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو. اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود مسلسل چند بار جماعت سے غیر حاضر ہو تو سمجھ لیا جاتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اسی بنا پر سخت منافق کو بھی اس زمانے میں 5 وقت مسجد کی حاضری ضرور دینا پڑتی، کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمان کی جماعت میں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. البتہ منافقوں کی جو چیز سچے مسلمانوں سے الگ کر سکتی تھی وہ یہی تھی کہ سچا مومن ذوق و شوق سے آتا ہے، وقت سے پہلے مسجد پہنچ جاتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی مسجد میں ٹھہر کر اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اور ان کی ہر حرکت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں نماز سے حقیقی محبت ہے. برخلاف اس کے کہ اذان کی آواز سن کر منافق کی جان پر بناتی، وہ اپنے چہرے پر زبر کر کے آتے، جماعت ختم ہونے کے بعد ایسے ہی بھاگتے جیسے قیدی کو رہائی مل گئی ہو. اور اس کی حرکات و سکنات سے یہ اندازہ لگانے کی میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ یہ شخص اللہ کے ذکر سے کوئی رغبت نہیں رکھتا. سفر جہاد کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ جس بستی سے اذان کی آواز آئے اس بستی کو مسلمان بستی مانا جاتا اور اس پر حملہ نہ کیا جاتا، اور جس بستی سے اذان کی آواز نہ آئے اسے کافر بستی سمجھا جائے اور اس پر حملہ کر دیا جائے. یہ ہدایت بھی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو عام حالت میں ایمان کی فیصلہ کن علامت بنتی ہے، اور اس سے بھی باول نظر کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے. قرآن میں جہاں ترک نماز کو منافقین کی علامت بتائی گئی ہے وہاں اس بات کی صراحت بھی کر دی گئی ہے کہ نماز کی پابندی کرنا جنتی کی علامت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں فرماتا ہے والذین هم صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یعنی جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغات میں رہیں گے. دوسری طرف سورہ مدثر میں جہنمیوں کے حالات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ جنت میں ہوں گے اور دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف بات کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دینے والے تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کا پابند بنائے. آمین.